السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے تلاوت قرآن کے بارے میں۔ میرے دوستوں اور بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کون کون سے ہیں؟ الہامی کتابیں کیوں نازل کیے گئے ہیں؟ قرآن مجید کا ہم پر کیا حق ہے؟ قرآن مجید نہ پڑھنے والا شخص کس چیز سے محروم ہو جاتا ہے؟ ان سب سوالوں کے بارے میں جانیں گے، تو چلو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ ان میں سے چند نبیوں پر الہامی کتابیں نازل کیے گئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات مقدس نازل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کی لفظی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کتاب۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین اور مکمل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کا سچا اور نیکی کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے جو شخص قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک بڑی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا نہایت آسان ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تنقید فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا حق ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام مانا جائے۔ دوسرا، اس کی باقاعدہ سے تلاوت کی جائے۔ تیسرا، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھا جائے۔ چوتھا، اس میں بتائی ہوئی تعلیمات اور احکامات پر عمل کیا جائے۔ پانچواں، قرآن مجید کے پیغام کو دوسرے تک پہنچایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ سے کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری مقدس قرآن مجید کی آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اس چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کریں۔ تیسرا، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تہوضو اور تسکین پڑھیں۔ چوتھا، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ سے کریں۔ پانچواں، قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان سے کریں۔ پانچواں، تلاوت کے دوران ان میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔
چکتا۔ اگر کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے خاموشی سے سنا جائے، اور دوران تلاوت شور مچانا یا باتیں کرنا سے روکے اپنے آپ کو۔ نماز کے دوران قرآن مجید کی تلاوت درمیانی آواز میں کریں۔ قرآن مجید سب سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب عام دنوں سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کل رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کریں۔ رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنی چاہیے۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔